نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم، حاضرین مجلس، میری معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں اپنی سوچ اور تقریر کی طہارت سے صحیح لفظوں پر لوگوں کی پاکیزگی اور گلستان کی شائستگی سے میں استاد کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. قلم جتھم میں اونجن منز میں ون تھم مائنے حرفن سے، قلم جتھم میں اونجن منز میں ون تھم مائنے حرفن سے، وسط بن مائج کچھ منز میں روزک سائی وستادو. برکت پاتک رائی منز بچھت تلی بونی شکل سن، برکت پاتک رائی منز بچھت تلی بونی شکل منز، چکینس رات سالس منز شہلی شہجار وستادو. جناب صدر، استاد دراصل ایک ایسا لفظ تعارف ہے کہ اگر میں مبالغہ نہ کروں تو اس کائنات کی ہر شے اس کے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے. بچپن میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ استاد کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، لیکن اس پراپر طریقے سے ہمیں یہ چیز نہیں بتائی جاتی کہ استاد کی عزت کرو لیکن کیوں کرو. تو اس چیز کو نہ بتانے کی وجہ سے ہمارے شاگرد استاد کی عزت کرنے سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. دیکھیے، دو قسم کی عزت ہوتی ہے. پہلی وہ جو آپ آرٹیفیشلی کسی کی کرتے ہو، لیکن دوسری وہ عزت جو کہ دل سے آپ کسی کی کرتے ہو. بہت سارے شاگرد آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، جب بھی وہ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں تو اساتذہ کے ہاتھ چومتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سننا ان کو اچھا لگتا ہے. تو استاد کی دل سے عزت کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک وہ عزت ہوتی ہے جو کہ آرٹیفیشلی ہمیں سکھائی جاتی ہے. کلاس روم میں آ رہے ہو، میں آئی کم ان سر، کلاس روم سے جا رہے ہو، میں آئی گو سر، اور آرام سے جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے. یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے. کہیں برکت ہی نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے. یہاں پر جتنے بھی شاگرد کہتے ہیں، میں ان سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں استاد کو ناراض نہ کرنا، ہمیشہ ہر لمحے پر ان کی عزت کرنا. کیونکہ جب تک آپ اپنے استاد کی عزت اور ماں باپ کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے، تب تک آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا نہیں کر سکتے، کچھ بڑا نہیں کر سکتے، اور اپنے مقصد کو اچیو نہیں کر سکتے. سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام سے باتوں سے پھول آتے ہیں. سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے مٹھاس ایسی، بخار ہو بھی تو پھر بھی بچے سکول آتے ہیں. حضرت گرامی، یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک خوبصورت واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ سکندر اعظم اپنے استاد کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں ایک دریا آ گئی. تو استاد نے کہا کہ پہلے میں دریا کو پار کرتا ہوں کیونکہ میں ایک استاد ہوں. لیکن سکندر اعظم نے آگے سے کہا کہ نہیں استاد، پہلے میں دریا کو پار کرتا ہوں کیونکہ میں ایک استاد ہوں، پہلے میں دریا کو پار کرتا ہوں. اور وہ ضد پہ اڑ گیا. تو استاد نے ارسطوٹل جو کہ اس کا استاد تھا، اس نے اجازت دے دی سکندر اعظم کو کہ پہلے آپ دریا کو پار کرو. جب سکندر اعظم دریا پار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے استاد محترم، آپ اس راستے سے دریا کو پار کر سکتے ہیں. جب وہ دونوں دریا کو پار کرتے ہیں تو پھر سکندر اعظم کے استاد سکندر اعظم سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے میری بات نہیں مانی، لیکن کیوں؟ تو سکندر اعظم آگے سے جواب دیتا ہے کہ ایسا کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی بات کو نہ مانوں. تو پھر الیگزینڈر اپنے منہ سے وہ الفاظ بیان کرتا ہے. آج کل کا وہ شاگرد جو اپنے استاد کی عزت نہیں کرتا ہے، اپنے استاد کی بات نہیں مانتا ہے، شاید وہ نہ سمجھ پائے اسے. الیگزینڈر آگے سے اپنے استاد کو جواب دیتا ہے کہ سکندر اعظم اگر اس دنیا میں رہا تو وہ ایک ارسطوٹل کو پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایک ارسطوٹل اس دنیا میں رہا تو وہ لاکھوں کروڑوں ارسطوٹل کو پیدا کر سکتا ہے. تو یہ ہوتی ہے ایک استاد کی عزت کرنا. جس طرح میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ استاد کی عزت دل سے کی جاتی ہے اور استاد کی تعظیم ہم پر فرض ہے. اور کیوں نہ ہو، استاد کی محنت کی وجہ سے انسان بلندیوں تک پہنچتا ہے. استاد کی محنت کی وجہ سے انسان حکمرانی کی گدی پر جلوہ نشین ہوتا ہے. انسان اساتذہ کی محنت کی وجہ سے وہ آسمانوں کی سیر کرتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ استاد کے بغیر وہ انسان اس نابینا شخص کی مانند ہے جو بغیر سفر سہارے پر
جو بغیر سہارے سفر پر نکلا ہو. کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، فہم و دانائے و ہنر کا آسماں استاد ہے، علم و حکمت کی یقیناً کہکش ہے استاد ہے. غور کر ناداں کی تو بھی عزت ہے استاد پر، غور کر ناداں کی تو بھی عزت ہے استاد پر. جھاڑ کی تاریخیوں میں منقشہ استاد ہے. وما علینا الا البلاغ.